اچھا جی، سیرت کے حوالے سے ہم نے آج بات کرنی ہے. تو آپ کو میں پہلی جو بات اس میں کروں گا وہ کروں گا ضرورت نبوت پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق جب بھی بات ہوگی تو پہلی بات ضرورت نبوت پہ ہوگی کہ نبوت کی ضرورت کیا ہے. اس میں سادہ سا اصول سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جس مالک نے یہ کائنات تخلیق کی ہے اس نے انسانوں کو گمراہ نہیں چھوڑا، اس نے پورا اتمام حجت کیا ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے اس میں، مجھے اب صورت ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، انبیاء کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ کسی کا زور اس طرح کا باقی نہ رہے، اس طرح کی حجت باقی نہ رہے کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا اور آج مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرورت نبوت پہ ایک دلیل جو ہے وہ کافی ہے. دوسرے نمبر پہ اگر خصوصی طور پہ آپ کی ذات کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی ذات اقدس جو ہے وہ تو پوری کائنات کا لنک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اور یہ کوئی وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی نئے سرے سے یہ کام کیا ہے، یہ کام چل رہا تھا، ایک سلسلہ نبوت ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایک عمارت جس میں ایک اینٹ باقی تھی، وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ اینٹ ہوں کہ جس نے اس عمارت نبوت کی تکمیل کی ہے. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ آج جو ہم حیران ہوتے ہیں، آپ دیکھیں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے، جو زیادہ لوگ اسلام کسی مذہب کو چھوڑ کے اس میں آ رہے ہیں وہ دوسرے مذاہب سے اسلام میں آ رہے ہیں. اسلام میں سے بالکل مائنیوٹ ریٹ ہے اس کو چھوڑنے کا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، گوگل کر لیں، ڈیٹا دیکھ لیں پورا. آپ کے ذہن میں سم ٹائم ایک سوال آتا ہوگا، میرے ذہن میں تو بہت آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو کوئی ایسا آج کل کارنامہ نہیں کیا، تو وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. جس بندے نے بھی انڈیپینڈنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ کیا ہے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ متوجہ ہو کہ آپ سے انسپائر نہ ہو. کیونکہ اتنے سادہ اصول، اتنی سادہ شخصیت اور پوری کائنات کی کنجیاں خزانوں کی آپ کے پاس ہیں، جس میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مطلب اگر اس کے شعری ایک دکھنے میں کیا ہے، غزوہ خندق ہوتا ہے تو پتھر اٹھا رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے آ رہے ہیں اور آپ نے کندھوں پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں. آج تو ہمارا تھوڑا سا عہدہ ہو جائے تو ہم یہاں پہ ڈسٹر گر جائے تو استاد نہیں اٹھاتا، باہر تو دور جانا ہے نا، باہر کی ایگزامپل تو دور لیں گے. اور وہ پوری جو امت ہے اس کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، اس امت کے پوری کے مسیح ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ پتھر اٹھا رہے ہیں. مسجد نبی کی تعمیر ہوتی ہے تو آپ گارا اٹھا کے لا رہے ہیں. تو یہ کوئی کیا اس سے انسپائرڈ نہیں ہوگا کہ ان کو دیکھ کے، ان اصولوں کو دیکھ کے؟ تو یہ اسلام کی طرف آنے کی وجہ ہے. ایک میں یہ بھی پہلے بیس پہ کلیئر کرتا جاؤں. اور دوسرے نمبر پہ اب ہم اگر سلیبس کے حوالے سے بات کریں تو میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی فارچونیٹ کام ہوا ہے، خوش قسمتی ہوئی ہے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کی کہ اس کو سیرت کو موضوع کے طور پہ اس میں شامل کیا گیا ہے. اور ٹائٹل بہت پیارا ہے، سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت نمونہ عمل. یہ ہمارے پاس اس کا ٹائٹل ہے. وہ انفرادی طور پہ یہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، ساتھ ڈائمینشنز کو ذرا یاد رہیں آپ کو. میں آج کچھ اس میں سے میجر جو ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. انفرادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں پہلے، باقی چیزیں میں بعد میں بیان کروں گا. کتابوں میں کیونکہ لوگ ایکسپرٹ نہیں ہوتے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہیں، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے تو سم ٹائم وہ ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ جو ادب کے انتہائی منافی ہیں. مطلب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جو اسباق ہیں ان کا مشاہدہ، تجزیہ، یہ الفاظ اس ہستی کے حوالے سے ان کو دخل نہیں ہے. Who are we to analyze
this personality? Who are we to judge? Who are we to deduce? ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس جو ایک منبع و محور ہدایت کائنات ہے اس میں سے چند کرنیں ہمارے آنگن میں بھی داخل ہو جائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ہمارے لیے تو اتنا ہی ہے, باقی یہ کوئی مشاہدے اور وہ کوئی اس طرح کے الفاظ کو دخل نہیں ہے. آپ سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ سارے اپنے کام اگر درست کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں یہی اصول رکھیں. اپنے پیپروں میں بھی جب بھی آپ جو ہے وہ لکھیں تو اس میں الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا جو ہے وہ مناسب رکھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تو پہلے نمبر پہ میں نے کیا بتایا, انفرادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مطالعہ. دوسرے نمبر پہ سفارتکار کے طور پہ ایز اے ڈپلومیٹ. تیسرے نمبر پہ معلم انسانیت کے طور پہ بطور معلم. چوتھے نمبر پہ سپہ سالار اور جنگی منصوبہ ساز ایز اے وارئر اینڈ ملٹری اسٹریٹجسٹ. اور اس کے بعد پیغمبر امن. یہ ہم نے یہ ڈائمینشنز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ جس گلشن میں سے ہم بھی کوئی خوشہ چینی کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں گے. تو شروع کریں جی اس کے حوالے سے موضوعاتی طور پہ. مسلمانوں کو ایک شرف یہ رہا ہے کہ انہوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کے بچنے کی وجہ بھی یہی ہے. اسلام کے اس فارم میں ہمارے پاس پہنچنے کی اور تا دیر قائم رکھنے کی وجہ, میں بڑی وجوہات ڈھونڈتا رہا ہوں بھی یار اسلام کے ایسے مطلب موجود ہونے کی اور اتنی تفاصیل اور ان چیزوں کی وجہ کیا ہے. باقی مذاہب دیکھیں, اٹھا لیں آپ بکس اٹھا لیں, کسی سے ہمیں کوئی اللہ واسطے کا بیر نہیں ہے. وہ مذاہب بھی, ہم تو عیسائیت اور یہودیت کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اسی چیز کے قائل ہیں کہ وہ ہماری شاخیں رہی ہیں پہلے اور یہ ایک تکمیل ہوئی ہے اس میں. لیکن اٹھا لیں آپ, یہ اللہ کا وہ خود امر ہے کہ ایسے وہ چیز اس طرح قائم و دائم نہیں ہے. مسلمانوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو اس طرح پڑھا ہے, اس طرح انہوں نے سمجھا ہے, اس طرح انہوں نے عمل کیا ہے کہ آپ کا روز ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے, شب ہے تو وہ بھی ہے, دن ہے وہ ہے, رات ہے وہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی معاملات دنیا سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور آج آپ کسی شخصیت کو اٹھائیں, مثال ہی کیا ہے, لیکن آپ کسی شخصیت کو اٹھائیں, بڑے سے بڑی شخصیت جس کو لوگ سمجھتے ہیں اٹھائیں, اس کے چند کونے خریدیں گے, چوتھے پانچویں کونے پہ آپ کو جا سمجھ لگ جائے گی کہ یہ جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے. لیکن یہ اوپن چیلنج ہے کہ آپ اٹھائیں وہ اور پڑھتے جائیں. آپ جہاں جہاں آپ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بھی بے مثال ہے, آپ کی سخاوت بھی بے مثال ہے, آپ کا عفو درگزر بھی بے مثال ہے, آپ کی جنگ بھی بے مثال ہے, آپ کی فیملی لائف بھی بے مثال ہے. آپ کسی طرح سے کوئی اس جو چراغ ہے جو مطلب جس سے سب چراغوں کو روشنی ملتی ہے, آپ کوئی بھی ایسی اور مثل لا نہیں سکتے. تو مسلمانوں نے سیرت کا پورا فن بنایا اور اسماء اور رجال کا ایک علم ہے پورا. اسماء اور رجال کو سمجھتے ہیں, میں سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں 2-4 لفظوں میں. آپ جب روایت پڑھتے ہیں نا, کسی اوریجنل بک کو پڑھیں, اللہ تعالیٰ ہمیں شرف دے کہ ہم اوریجنل بکس پڑھنے والے ہوں. سیاستہ میں سے کسی پڑھیں, اصول کافی میں سے پڑھیں, اگر آپ اپنے دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے ہی دونوں جو ہے وہ سیکشنز ہیں, تو آپ اٹھا لیں کوئی بھی, اس میں لکھا ہوگا کہ انہوں نے روایت کیا ہے اس صحابی سے, انہوں نے اس سے پورا شجرہ لکھا ہوا ہے. یار آپ خود سوچیں کتنی محنت ہوئی ہوگی کہ اس پہ کام کتنا ہوا ہے کہ آپ جناب پورے نام کے ساتھ, ان کے ولدیت کے ساتھ. اور معیار یہ نہیں ہے, آپ یہ مت سمجھیں کہ بس ایک نے سن لیا, میں نے کہا جی میں نے عبدالغفار سے سنا ہے, اس نے کہا میں نے غلام رسول سے سنا ہے. ایسا نہیں ہے معیار. جج کیا ان کی لائف کو, ان کو ڈٹرمن کیا اس کا لیول کیا ہے, راوی ثقہ ہے, حسن ہے, صحیح ہے, قوی ہے, کمزور ہے, کیا ہے, ضعیف ہے, روایت کیسی ہے, اس کی سند کیسی ہے. پوری سندوں کی سندیں اٹھا دی ہیں. اور امام مالک نے تو 1,00,000 سے زیادہ احادیث, ریپیٹیشن ہو جاتی ہے نا کہ 4 لوگوں نے ایک ہی بات کو کیا ہے, تو اس طرح وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے. کئی لوگ بیسک یہ بھی اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ دیکھیں لاکھوں میں حدیث ہیں اور ہم کس حدیث کو مانیں. اور بھائی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ لاکھوں میں جب بات ہو رہی ہے تو کس چیز کی بات ہو رہی ہے. بات ہوتی ہے اس میں ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے.
کہ ایک بندہ روایت کرتا ہے، دوسرا روایت کرتا ہے، تیسرا روایت کرتا ہے. انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. پتہ نہیں کتنے سینکڑوں صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. اب یہ سینکڑوں حدیث تو نہیں بن جائیں گی. تو امام مالک کو لاکھ سے زیادہ روایت حفظ تھیں، لیکن جب شامل کرنے آئے ہیں تو پہلی حدیث کی جو کتاب جس پہ معتبر بڑی امت متفق شروع میں رہی ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو امام مالک نے لکھی ہے؟ موطا امام مالک. کتنی حدیث ہیں اس میں؟ 1800 کچھ ہیں. میں آج بھی زیارت اپنے گھر سے اس کی کر کے آیا ہوں. تو کیا کیا ہے؟ روایات کو نکالتے رہے ہیں، جج کیا، پھر نکالا، پھر، اور انہوں نے ایسی حدیث کو بھی نہیں لیا امام مالک نے کہ جس بندے سے زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ ثابت ہے اس سے روایت کو نہیں لیا. ہم تو ایک کلاس میں کھڑے کھڑے گھر کی ایک نشست میں 15 جھوٹ بول جاتے ہیں، تقریباً 15 ایک، مطلب میں نے ایوریج ذرا بتائی ہے، زیادہ نہیں رکھتے. چلو بات شروع والا، اور اگر ہمارا کوئی ریکارڈنگ کر لینا یقین مانے شروع والی بات اور آخر والی بات میں زمین آسمان کا ہو سکتا ہے فرق ہو، اور وہاں دیکھ لیں کہ کیا جناب کس طرح وہ چیزیں. تو سیرت کا پورا فن، اسماء و رجال کا علم، اور سیرت کی کتابوں پہ دریا بہا دیے ہیں، کلبے بہا دیے ہیں، سکے بٹھا دیے ہیں، وہ والا کام کر دیا ہے. سب سے پہلی سیرت پہ بڑی کتاب سیرت ابن ہشام، اس کے علاوہ سیرت ابن اسحاق، اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی، بہت بڑی کتابیں جناب، وہ خصائص الکبریٰ. اس کے بعد آگے آتے جائیں، یہ فن پورا آتا گیا ہے. اور پھر یہ ہمارے تک محدود نہیں ہے، جس مذہب کا بندہ اٹھا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کتب لکھی ہیں. انگلش رائٹرز نے لکھی ہیں، ہندو رائٹرز نے لکھی ہیں، جیوش نے لکھی ہیں، کرسچنز نے لکھی ہیں، بدھسٹ جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں. تو پوری کتب کا جو ہے پورا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے. اور آپ اس سے، اور اگر آپ دین کی اصل سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو دین کی اصل سمجھ آ جائے گی. اور اصل کی طرف ہم جاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جو بندہ نقل کا عادی ہو جائے اس کو اصل ہضم ہی نہیں ہوتا. یہ اصول ہے. آئیں آپ جناب ہم اپنے یہ جو ہم نے مختلف زاویے چنے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سیرت طیبہ کا مطالعہ، میں جب آپ کی کلاس میں آتا ہوں صرف اسی وقت اردو لکھتا ہوں، تو مجھے ذرا معافی دے دیا کریں. اردو انگلش کی بھی تقریباً ایسے ہی ہے. یہ بحیثیت نمونہ عمل، ٹھیک ہے، انفرادی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی، سفارتکار کے طور پہ، معلم کے طور پہ، اور جنگی، سپہ سالار اور منصوبہ ساز کے طور پہ. اور 5ویں نمبر پہ ایک ہم نے کیا بات کی اس میں؟ پیغمبر امن. آج ہم انفرادی طور پہ اس چیز کی ہم بات کریں گے، پھر سفارتکاری کے حوالے سے بھی ہم کچھ چند چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. اچھا، اس میں اب جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں نا، اب میں تھوڑا سا اس میں سے کلیئر کروں. یہ ٹاپک جو ہے نا یہ کرنٹ افیئر سے بھی وہ ٹچ کر سکتا ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. مطلب پیغمبر امن والا سوال آیا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کویسچن آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ وہ پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر امن جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں، اس کو جو ہے اس کے اسباب کا جو ہے وہ آپ بتائیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک بات ہے کہ اسلام کا میننگ میسج اٹھا لے، امن کا پیغام اٹھا لے، تو بات تو وہیں سے آئے گی نا، ادھر سے نکلے گی بات. اب یہاں پہ دیکھیں، اب اگر جنگی سپہ سالار اور ان اصولوں کو ہم پڑھ لیں گے تو جب جہاد کی بات آئے گی، جب اسلام کی جنگوں کی بات آئے گی، تو اس وقت ہمیں اس کے لیے خاطر خواہ رہنمائی حاصل ہو جائے گی. اس کے ریلیٹڈ وہ کویسچن لگ رہا ہوگا یہ سیرت کے ٹاپک میں سے نہیں ہے، لیکن وہ وہیں سے ہوتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. معلم کے حوالے سے اب اس میں کیا آ جائے گا؟ اسلام کا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اصول ہمیں معلوم ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تعلیم کی بات کی ہے، کیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباق ہیں اس حوالے سے.
انفرادی کے طور پہ اس کو شروع کریں، جب آپ کویشچن شروع کریں گے انفرادی طور پہ اگر آتا ہے یا ایز اے جنرل آئے تو اس کا مطلب انفرادیت ہی ہے زیادہ. اجتماعی چیزیں بھی بیان کریں گے آپ، لیکن انفرادی کو زیادہ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے منسوب کر دیا ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی طور پہ وہ چیز ہے. اچھا، اب اگر آپ دیکھیں اس میں شروع میں روایت میں لیتا ہوں، جو سعد بن شام ہیں جنہوں نے بعد میں یہ سیرت ابن شام لکھی ہے نا، وہ بالکل جس طرح ایک کچھ چھوٹی عمر ہوتی ہے بندے کی، تو وہ حساب کتاب تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہے. عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. حضرت عائشہ نے بولا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سعد تم نے قرآن نہیں